اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس موقع پر ہم زکوٰۃ کے لغوی اور شرعی معنی کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں بڑھنا، پاک ہونا، صاف ہونا۔ شریعت میں زکوٰۃ اس مال کو کہتے ہیں جسے انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے حقداروں کے لیے نکالتا ہے۔ بعض لوگوں نے ایک تعریف یہ بھی بیان کی ہے کہ مال مخصوص میں سے گروہ مخصوص کے لیے وہ جزء مخصوص یعنی 2.5% نکالنا جس میں اوصاف مخصوص پائے جاتے ہوں، جبکہ صاحب قاموس نے زکوٰۃ کی تعریف ان الفاظ میں کی: اپنے مال کو پاک کرنے کی غرض سے جو چیز آپ نکال لیں وہ زکوٰۃ ہے فرمایا۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں نماز کی روزے کی فرضیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ فرضیت مکے میں ہی نازل ہو گئی تھی، لیکن اس کی تفصیلی احکامات مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری کو نازل ہوئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 40/3 ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ بخاری مسلم۔ زکوٰۃ کی فضیلت پر خاص کر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مالوں سے صدقہ لیں یعنی زکوٰۃ وصول کریں جس کے ذریعے سے آپ انہیں گناہوں سے پاک کر دیں اور ان کے اجر اور مال میں اضافہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما نقصت صدقۃ من مال۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال نہ ضائع ہوتا ہے نہ اس میں کسی طرح کی کمی واقع ہوتی ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث مروی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے بڑھنا، نشو و نما پانا، پاکیزہ ہونا، اس معنی میں استعمال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کر کے زکوٰۃ دینے والے کے لیے مال میں اضافے کا ایک ذریعہ بنایا ہے زکوٰۃ کو، جیسا کہ فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ۔ اللہ تعالیٰ صدقات کو یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ زکوٰۃ مال کو پاک کر دیتی ہے اور صاحب مال کو بخل کی رذالت سے، گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کی کچھ حکمتیں بھی ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ مال پاکیزہ ہو جائے اور بابرکت ہو جائے، فقراء اور مساکین کا تعاون ہو، انسان کا نفس بخیلی اور کنجوسی جیسی بری صفات سے محفوظ ہو جائے، مال کی نعمت کی وجہ سے انسان پر جو اللہ کا شکر لازم آتا ہے وہ ادا ہو جائے، جیسا کہ حسب مندرجہ ذیل دلائل سے واضح ہے۔ اللہ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، سورہ بقرہ کی آیت، اور سورہ توبہ میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ۔ سورہ انعام میں ارشاد ہوا وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ وآتوا الزکاۃ کے معنی زکوٰۃ ادا کرو، خذ من اموالہم صدقۃ کے معنی ہیں ان کے مالوں سے آپ زکوٰۃ لیجئے، اور وآتوا حقہ یوم حصادہ کا معنی ہے اس کی کٹائی کے دن یعنی فصل کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو، یعنی پھل
اتارنے یا فصلوں کی کٹائی کے وقت میں زکوٰۃ لے لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ اس وقت ارشاد فرمایا کہ پہلے ان کو آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دو، شہادتین کا وہ لوگ جب اقرار کر لیں تو نماز کی فرضیت کا اعلان کرو، جب وہ لوگ نماز کی فرضیت کو تسلیم کر لیں تو انہیں یہ بتاؤ ان اللہ قد افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم، انہیں اطلاع دو کہ بے شک اللہ نے ان پر ایمان ان کے مالوں میں صدقہ یعنی زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کی فرضیت کے متعلق یہ تحریر بھیجی، هذه فریضۃ الصدقہ التي فرضها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین والتي امر اللہ بها رسولہ، یہ وہ فریضہ زکوٰۃ ہے جسے اللہ کے رسول نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ یہ تمام روایتیں بخاری میں موجود ہیں۔ تو بہرحال اس مختصر سے حلقے میں آپ کو یہ بات معلوم ہوئی، زکوٰۃ فرض ہے اور خصوصاً مال کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے خاص کر کے مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے، مال میں بڑھوتری کا ایک ذریعہ ہے، برکت کا ایک ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ دینے والا دنیا میں بھی فائدے میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب حیثیت ہر مسلمان کو زکوٰۃ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد والحمد للہ رب العالمین۔